اکثر ایک بہت ہی بنیادی سوال سامنے آتا ہے، کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اس کا متن پڑھ لینا کافی ہے یا پھر ہمیں اس کے تاریخی پس منظر کو جاننا بھی ضروری ہے؟ آج ہم جس تجزیے پر بات کر رہے ہیں وہ اسی سوال کی گہرائی میں جانے کی ایک کوشش ہے۔ تو سوال بہت سیدھا ہے، کیا یہ کتاب خود اپنی تشریح کے لیے کافی ہے یا اس کے اصل معنی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ اور جاننے کی بھی ضرورت ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس کے گرد یہ ساری بحث گھومتی ہے۔ اس تجزیے کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جنہیں پوری طرح سمجھنے کے لیے ان واقعات اور لوگوں کو جاننا ضروری ہے جن کے بارے میں وہ نازل ہوئیں، یعنی بات صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس ماحول کی ہے جس میں یہ الفاظ اترے تھے۔ اور اس پوری بحث میں سب سے اہم لفظ ہے روایات۔ یہ وہ تاریخی تفصیلات ہیں، وہ کہانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی آیت کب، کیوں اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس تجزیے کے مطابق یہی روایات ہیں جو اصل میں سمجھنے کی کنجی ہیں۔ تو اس تجزیے کے مطابق یہ روایات کوئی اضافی معلومات نہیں ہے بلکہ فہم کے لیے بالکل کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کون کون سی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی مثال جس پر یہ ماخذ توجہ دلاتا ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جن کا نام تو قرآن میں آیا ہے لیکن ان کی پوری کہانی متن کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ماخذ ہمیں سیدھا سورۃ الاحزاب کی آیت 37 کی طرف لے جاتا ہے جو اس کی پہلی اور بہت اہم مثال ہے۔ آیت میں بہت واضح طور پر زید کا نام لیا گیا ہے، لیکن یہ آیت پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی بڑی کہانی کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ اور دیکھیے یہی وہ سوال ہے جو یہ ماخذ اٹھا رہا ہے کہ اچھا یہ زید کون تھے، ان کی کہانی کیا تھی؟ قرآن تو ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ ان کی بیوی کون تھیں یا وہ کیا غرض تھی جو پوری ہوئی، تو پھر یہ ساری تفصیلات ہمیں ملتی کہاں سے ہیں؟ یہاں آ کر اس ماخذ کا استدلال بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کو اگر پوری طرح سمجھنا ہے تو ہمیں ان تاریخی روایات کی طرف جانا پڑے گا جو اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ اچھا، اب افراد سے آگے بڑھتے ہیں اور ان واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں صرف اشارے کے طور پر ملتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ ان کے لیے بھی سیاق و سباق اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور آیت ہے، ہم سب نے سنی ہے۔ یہ ہجرت کے ایک بہت ہی نازک لمحے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن اگر ہم صرف قرآن کے متن پر رہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ماخذ یہی سوالات اٹھاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ آیت خود یہ تفصیلات نہیں بتا رہی۔ یہ آیت سن کر لگتا ہے کہ سننے والے پہلے سے ہی پوری کہانی جانتے ہیں، تو سوال پھر وہی ہے، یہ معلومات آتی کہاں سے ہیں؟ اور یہ صرف غار والے واقعے کی بات نہیں ہے، یہ ماخذ ایسی کئی اور مثالیں بھی دیتا ہے جہاں آیات مخصوص جنگوں، جگہوں یا لوگوں کا حوالہ تو دیتی ہیں لیکن ان کی مکمل تفصیل متن سے باہر ہی ملتی ہے۔ یہاں بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماخذ کا استدلال کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن ایک اشارہ دے رہا ہے، مثلاً 2 جماعتوں میں سے ایک، یا پھر ایک مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ اب یہ ماخذ کہتا ہے کہ روایات آ کر ان اشاروں کی وضاحت کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ اچھا وہ 2 جماعتیں تو جنگ بدر کے فریقین تھے اور وہ مسجد دراصل مسجد قباء تھی، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ چلیں اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس پر یہ ماخذ روشنی ڈالتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کا ذکر تو ہے لیکن نام نہیں لیا گیا، جس سے ان کی شناخت اور کہانی کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور بہت گہری مثال ہے۔ آیت میں 3 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن نہ ان کے نام بتائے گئے ہیں اور نہ ہی ان کی کہانی۔ ایک بار پھر ماخذ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کی پہچان کے بغیر اس آیت کا پورا سبق اور اس کا اثر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ آخر یہ کون لوگ تھے اور ان کا معاملہ ملتوی کیوں ہوا تھا؟ اور جواب اس ماخذ کے مطابق ایک بار پھر روایات میں ہی ہے۔ صرف تاریخی روایات ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ 3 صحابہ کون تھے اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا ان کا پورا قصہ کیا تھا۔ تو ان تمام مثالوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے کے بعد یہ ماخذ ہمیں کس نتیجے پر پہنچاتا ہے؟ آئیے اس کے حتمی استدلال کو سمیٹتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا اس ماخذ نے اپنا پورا کیس مختلف مثالوں پر بنایا ہے، زید کی کہانی سے لے کر جنگ بدر کے فریقین تک، غار کے ساتھی سے لے کر ان 3 لوگوں تک جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا۔ یہ سب مل کر ایک پیٹرن بناتے ہیں۔ اور یہاں یہ ماخذ اپنے بالکل آخری اور حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ متن صاف صاف کہتا ہے کہ قرآن کی مکمل اور گہری تفہیم کے لیے احتیاط سے پرکھی ہوئی احادیث اور سیرت کے پورے ذخیرے کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ماخذ قرآن کی کاملیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، بلکہ یہ سمجھنے کے ایک طریقے کی بات کر رہا ہے،
ایک ایسا طریقہ جس میں متن کو اس کی تاریخی اور روایتی دنیا کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جائے جس میں وہ نازل ہوا تھا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے اور آفاقی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی صحیفہ ہو، کسی ملک کا آئین ہو یا ادب کا کوئی بہت بڑا شاہکار۔ کسی بھی بنیادی متن کے حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے اس کا تاریخی پس منظر آخر کتنا اہم ہوتا ہے۔